ٹھنڈے موسم کے بعد جنگل میں بہار آ گئی تھی۔ سبھی پکشی، سبھی پیڑ پودے بہت خوش تھے۔ جنگل کے پکشی بہار کو ویلکم کرنے کے لیے ہولی کا تہوار منایا کرتے تھے۔ طوطا اور کبوتر پیپل کے پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یار کبوتر، ہولی آ رہی ہے، اس بار ہم سب ہولی کا تہوار بہت دھوم دھام سے منائیں گے۔ اس بار ہولی کے رنگ دوسرے جنگل لینے جائیں گے۔ وہاں ایک بڑی دکان ہے جس پر ہولی کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ کیا کوے اور کوی نے بھی جانا ہے ساتھ؟ ہاں، کوا اور کوی تو جائیں گے، مگر چڑیا کو کل سے بخار تھا، نہ جانے وہ ابھی تک ٹھیک ہوئی یا نہیں۔ مما، کیا آپ کو پتا ہے جنگل میں سارے پکشی ہولی منانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، مگر مجھے تو کل سے بخار ہے، میں ان کے ساتھ ہولی کی چیزیں نہیں لینے جا سکوں گی، اور میں اپنی مما کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ مجھے پتا ہے میری مما ٹھیک نہیں ہے، اور میری مما کے پاس تو گلال اور پچکاری لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ گڑیا بیٹی، مجھے پتا تھا کہ ہولی آ رہی ہے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ پیسے جمع کر رکھے ہیں۔ آپ دوسرے پکشیوں کے ساتھ جا کر ہولی کی ساری چیزیں لے آنا۔ یہ سن کر گڑیا بہت خوش ہوتی ہے۔ کوے اور کوی چڑیا کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ راستے میں ہمیں تنگ کرے گی، اسے کل سے بخار ہے، اسے رہنے ہی دو۔ اور ویسے بھی وہ چڑیا بہت غریب ہے، اس کے پاس تو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گلال اور پچکاری کہاں سے لے گی؟ سب بیٹھے ایسے باتیں کر رہے تھے کہ وہاں گڑیا آ جاتی ہے۔ گڑیا، تم اکیلی؟ تمہاری مما کہاں ہے؟ مما کو بخار تھا، مما نے مجھے بھیجا ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ دیکھو تو، آئی بڑی سیانی اماں۔ لاؤ اپنا یہ پاؤچ مجھے پکڑا دو، دوسرے جنگل ہولی کی دکان پر جا کر لے لینا۔ پھر وہ سب وہاں سے اڑتے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے کوا اور کوی پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ گوری، لو جلدی جلدی سے اس چھوٹی چڑیا کے پاؤچ کو کھول کر اس میں سے پیسے نکال لو۔ دکھنے میں بہت غریب لگتی ہے وہ چڑیا، اور دیکھو تو کیسے اپنی بیٹی کو پورا 500 دے کر بھیجا ہے ہولی کی چیزیں لینے۔ گوری گڑیا کے پاؤچ سے 500 روپے نکال کر اس کا پاؤچ خالی کر دیتی ہے، اور وہ دونوں پتی پتنی دوسرے پکشیوں کے پیچھے پیچھے اڑتے ہیں۔ مجھے وہ بڑی والی پچکاری دو۔ ہم سب گلال اکٹھے خرید لیتے ہیں اور واپس جا کر آپس میں بانٹ لیں گے۔ کوا اور کوی بھی دل کھول کر ہولی کی چیزیں لے رہے تھے، کیونکہ انہوں نے گڑیا کے پاؤچ سے بھی پیسے نکال لیے تھے۔ انکل، یہ گلال کی ڈبی اور مجھے وہ چھوٹی پچکاری دے دو، اور انکل مجھے نئے شوز بھی دو۔ گڑیا ساری چیزیں لے کر جب اپنا پاؤچ کھولتی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پیسے نہیں ہیں۔ انکل کالو، گوری آنٹی، میرے پاؤچ میں سے پیسے آپ نے نکال لیے ہیں۔ ایک تھپڑ لگاؤں گی میں تیرے، آئی بڑی پیسوں والی، مانگ کر تیری ماں گزارا کرتی ہے، تیرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایک تیرا اتنا بڑا پاؤچ میں اٹھا کر لایا، اور دوسرا تم ہم بڑے پکشیوں پر چوری کا الزام لگا رہی ہو۔ گڑیا بیٹی، تمہاری مما نے تمہیں پیسے دیے ہی نہیں ہوں گے۔ سب یاد کرو، پچھلی بار بھی چڑیا کے پاس ہولی پر پیسے نہیں تھے۔ چاچا چھم چھم جو سامان گڑیا نے نکالا تھا وہ واپس رکھ لیتا ہے۔ یہ مفت کا مال نہیں ہے، جو پیسے ہوں گے تو لے جانا چھوٹی چڑیا۔ اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، سب واپس چلو۔ سارے پکشی اپنا اپنا سامان اٹھا کر واپس اڑتے ہیں، مگر گڑیا بیٹھی وہاں روئے جا رہی تھی۔ میرے پاؤچ میں میرے سامنے میری مما نے پیسے رکھے تھے، برے کوے چھوٹے بچوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ پھر گڑیا ان سب کے پیچھے پیچھے اڑتی ہے۔ راستے میں پکشیوں کو سندر پری ملتی ہے۔ آپ یہ سب کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں؟ سندر پری، کیا آپ ہمارے ساتھ ہولی نہیں مناؤ گی اس بار؟ سوری، مجھے یاد بھول گیا تھا کہ ہولی آ رہی ہے۔ سندر پری، کل ہولی ہے، تم صبح سویرے ہی جنگل کے کھلے میدان میں آ جانا، وہاں ہم سب مل کر ہولی منائیں گے۔ وہ چھوٹی چڑیا کیوں رو رہی ہے؟ اسے چھوڑو آپ،
اس کی ماں بھی ہر سمے روتی رہتی ہے، اس لیے رونا دھونا تو اسی چڑیا کی عادت ہے۔ پری چلی جاتی ہے اور سب پکشی پھر سے اڑتے ہیں۔ گڑیا بیٹی، تمہاری چیزیں کہاں ہیں؟ مما مما، انکل کوے نے میرا پاؤچ مجھ سے پکڑ لیا اور راستے میں میرے سارے پیسے چرا لیے۔ گڑیا بیٹی، آپ نے ان کووں پر اعتبار کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ کوے برے ہیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر مما چڑیا بہت دکھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس بار تو مما چڑیا نے کڑی محنت سے اپنی بیٹی کے لیے ہولی منانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ صبح ہو جاتی ہے، سارے پکشی بڑے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اپنی اپنی پچکاریوں میں رنگ بھر کر سب ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ گوری کوی اپنے گھر سے گجیا بنا کر لائی تھی۔ رنگوں میں رنگے سارے پکشی اب بھاگ بھاگ کر تھک گئے تھے اور وہ سب بیٹھ کر گجیا کھانے لگتے ہیں۔ مما، میں بھی جاؤں، میں ان سب کو ہولی مناتے ہوئے دیکھ لوں؟ گڑیا بیٹی، میں اب ٹھیک ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں۔ پھر مما چڑیا اور گڑیا پکشیوں کو ہولی مناتے دیکھنے جاتی ہیں۔ وہ تھوڑی دور ایک پیڑ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ گوری کوی کی نظر ان پر جاتی ہے۔ وہ دیکھو، غریب چڑیا وہاں دور بیٹھ کر ہی ہولی کے مزے لے رہی ہے۔ سب ہنسنے لگتے ہیں۔ رکو، میں اس چڑیا کو وہاں سے بھگا کر آتا ہوں۔ پھر کالو کوا چڑیا اور اس کی بیٹی کے پاس جاتا ہے۔ اگر ہولی کھیل نہیں سکتی تو تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ، جا کر اپنے گھر میں بیٹھو۔ کوے بھیا، آپ نے میری بیٹی کے پیسے چرا لیے، شرم نہ آئی آپ کو؟ ایک لگاؤں گا تیرے بھی اور تیری اس بیٹی کے بھی۔ چل بھاگ، بڑی آئی۔ مما، گھر چلے مما، مجھے نہیں دیکھنا ان پکشیوں کو ہولی کھیلتے ہوئے۔ روتے ہوئے مما چڑیا اور اس کی بیٹی گھر واپس اڑتی ہیں۔ سندر پری بھی ہولی منانے وہاں آ رہی تھی کہ چڑیا اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر رک جاتی ہے۔ چڑیا، اس خوشی کے موقع پر آپ کیوں رو رہی ہو؟ اور چھوٹی چڑیا، آپ کل بھی رو رہی تھی، کیا بات ہے؟ سندر پری، ہمیں وہ کوے مار رہے ہیں، ہمیں غریب جان کر انہوں نے ہمیں گھر بھیج دیا۔ غریب امیر سب برابر ہوتے ہیں، خوشیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ آپ چلیں، میرے ساتھ چلیں۔ گڑیا، آپ یہ میری جادوئی چھڑی لیں اور اس سے جو چاہیں آپ لے سکتی ہیں۔ پھر مما چڑیا اور گڑیا خوشی خوشی سندر پری کے ساتھ جاتی ہیں۔ جادوئی چھڑی، مجھے ڈھیر سارے گلال اور پچکاریاں دو۔ جادوئی چھڑی گڑیا کو ساری چیزیں دے دیتی ہے۔ گڑیا جادوئی چھڑی سے مٹھائیاں لیتی ہے اور ڈھیر ساری گجیا بھی۔ سندر پری، آپ نے اس چھوٹی چڑیا کو اتنا کچھ دے دیا؟ ہاں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اوپر والا اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور سنو، میں بھی آپ کے ساتھ ہولی نہیں مناؤں گی، ہم سب ہولی منانے میرے دیش جا رہے ہیں۔ پھر وہ پری گڑیا اور اس کی مما کو اڑاتی ہوئی دور اپنے دیش لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اپنے اس تہوار کے خوشی کے موقع پر اپنے غریب دوستوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ چڑیا کے دو بیٹے تھے، کوکو اور جوجو۔ وہ دونوں بھائی بہت بہادر اور نڈر تھے۔ سارے جنگل میں ان کی بہادری کے قصے مشہور تھے، اس لیے بڑے بڑے پکشی بھی ان سے ڈرتے تھے۔ کوکو اور جوجو بیٹا، ہمیشہ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ جب تک آپ دونوں میں پیار اور محبت ہے، کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دینا اور کبھی بھی کسی کمزور پر ظلم نہ کرنا۔ مما، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی ایک ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ آپ کی باتوں کو یاد رکھیں گے۔ بلبل ان کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ بلبل آنٹی، کیا بات ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟
जूजू जूजू बेटा, एक जालिम चील ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है और मुझे मारकर घोंसले से निकाल दिया है। कुकू कुकू भाई जल्दी आओ। दोनों भाई बुलबुल के साथ जाते हैं। तो तुम हो माही चील, बेहतर यही है यहाँ से चली जाओ। अच्छा तो बुलबुल बदमाश लेकर आई है, अगर मैं ना जाऊँ तो फिर तुम क्या कर लोगे? बताओ बताओ। तुम्हारे पंख भी तोड़ देंगे और टांगे भी, किसी कमजोर पर जुल्म हम नहीं होने देंगे। तो फिर लड़ना होगा तुम्हें। हम तैयार हैं। लड़ाई शुरू होती है। दोनों भाई कुकू और जूजू चील से लड़ते हैं। दोनों बहादुर भाइयों के आगे चील हार मान लेती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। याद रखना, मेरी दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी, याद रखना तुम दोनों भाई। चील भाग जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये घोंसला मेरी माँ ने मुझे दिया था और ये चील मुझसे छीनकर कब्जा करना चाहती थी। आंटी हम है ना, अगर वो चील दोबारा आए तो हमें बताना। जूजू और कुकू घर चले जाते हैं। मम्मा वो चील तो ऐसे भागी जैसे कोई जवान पक्षी उड़ता है। और मम्मा बुलबुल आंटी बहुत खुश हुई थी। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही हमेशा कमजोरों की मदद करना। बूरे बूरे जल्दी यहाँ आओ। जी मालकिन, क्या बात है? जल्दी जाओ और मेरे मित्र कालू कव्वे और गौरी कव्वी को बुला कर लाओ। मैं अभी जाता हूँ मालकिन। चील का नौकर बुरा कौवा जाता है। आपको मालकिन बुला रही है, बहुत गुस्से में है मालकिन। ऐसा लगता है किसी से लड़ाई करके आई है, उनके पंख से खून भी निकल रहा है। लड़ाई, और वो भी माही चील से? कौन लड़ सकता है माही चील से? चलो गोरी जाकर पूछते हैं। कौवे चील के नौकर के साथ जाते हैं। वो दो चिड़िया के बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, वो जवान हो गए हैं। उन्होंने मुझे ललकारा भी, मारा भी और भगाया भी। मैं मर जाऊंगी मगर छोड़ूंगी नहीं उन्हें। जूजू और कुकू सहेली, वो हैं तो चिड़िया के बच्चे मगर वो बहुत बहादुर हैं। हम में से कोई भी लड़ाई में उन दोनों भाइयों से जीत नहीं सकता। गौरी, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेती। माही चील हौसला रखें, शांत हो जाएं। हम कौवे हैं ना, उन्हें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। क्या करना होगा मैंने सब सोच लिया है। चील सहेली, आप चिंता न करें, हमें कुछ समय दें सोचने के लिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। गोरी और कालू चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू गोरी से कहता है, गोरी, सबसे पहले उन दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग अलग करना होगा, और जब वो अलग हो जाएंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी और फिर हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। कालू जी, उन्हें अलग अलग कैसे करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन गोरी कव्वी अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के पास जाती है। जूजू बड़ा है और कुकू छोटा, अगर तुम जूजू को अपने जाल में फंसा लो तो उन्हें अलग अलग करना बहुत आसान होगा। अगर चील तुम्हारी सहेली है तो तुम मेरी सहेली हो, ये काम मैं करूँगी, जरूर करूँगी। जूजू नदी पर बैठा हुआ था। पिंकी वहाँ आती है। सुना है तुम बहुत बहादुर हो। कौन है आप? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ, आपके बारे में बहुत सुना था, सोचा आपको देख कर आऊँ। वैसे आप बहादुर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी हैं। आपका लाल पीला रंग भी कम नहीं है, आप भी बहुत सुंदर हो। तो फिर क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आप जैसी सुंदर चिड़िया से कौन दोस्ती नहीं करेगा। चलो मैं आपको अपने जंगल की सैर करवाती हूँ। मगर भाई कुकू साथ नहीं है, वो अकेला होगा। मेरी दोस्ती तुमसे हुई है, तुम्हारे भाई से नहीं, पागल। चलो। पिंकी जूजू को अपने साथ ले जाती है। ये झरना मीठे पानी का झरना है, मैं हर रोज यहाँ आती हूँ। क्या आपको फूल पसंद है? मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं। कल आप यहाँ आना, मैं आपके लिए गुलाब का फूल लेकर आऊंगी। मम्मा, जूजू भाई आज ना जाने कहाँ है। जूजू पहले तो कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा, कहाँ जा सकता है वो। जूजू भी घर आ जाता है। जूजू भाई, आप कहाँ थे? मैं किसी काम से सागर वाले जंगल गया था। क्या वो काम आप अपने भाई को नहीं बताएंगे?
نہیں، کچھ خاص کام تھا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جوجو کی سوچوں میں تو پنکی چل رہی تھی۔ وہ آج اپنے پریوار سے تھوڑے الگ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ دوسرے دن پھر سے ملاقات ہوتی ہے اور پنکی جوجو کے لیے گلاب کا پھول لاتی ہے۔ تیسرے دن اور پھر چوتھے دن، اب تو ہر روز ہی ان دونوں میں ملاقات ہونے لگی۔ پنکی، میرے بھائی کے بعد آپ ہی ہو جس کے ساتھ میرا سمے اچھا گزرتا ہے۔ جوجو، میرے سامنے تم اپنے بھائی کا نام نہ لیا کرو، اب تم جوان ہو، بڑے ہو، کیا بچوں کی طرح بھائی بھائی لگائے رکھتے ہو؟ ہاں، شاید ایسا ہی ہے۔ میرا جیون اب بدلنے لگا ہے، جب سے میں تم سے ملا ہوں سب الگ الگ لگنے لگا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم شادی کر لیں؟ یہی بات تو میں آپ سے کہنے والا تھا، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ وہ کیا؟ تم اپنی ماں اور کوکو کو گھر سے نکال دو، پھر ہی میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر جوجو حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے، پنکی، وہ ماں ہے میری اور کوکو بھائی۔ میں بھی تو کل ماں بنوں گی تمہارے بچوں کی، اور بھائی بھائی کا شبد اب آپ چھوڑ دیں۔ آپ کا گھر چھوٹا ہے، وہ کہیں اور چلے جائیں گے، نیا گھر بنا لیں گے۔ ایک پریوار ایسے ہی بنتا ہے، پرانے رشتوں کو چھوڑ کر نئے بنانے پڑتے ہیں۔ میں کل انتظار کروں گی آپ کا۔ مما، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں سے۔ کرو بیٹا جوجو، کیا بات ہے؟ مما، آپ بھائی کو لے کر کہیں اور چلی جائیں، کیونکہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک چڑیا پسند کر لی ہے۔ جوجو بیٹا، ایسے بھی کوئی شادی کرتا ہے اپنی ماں اور بھائی کو گھر سے نکال کر؟ مما، پنکی بہت سندر ہے، اگر آپ کو میری یہ بات بری لگی ہے تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ جوجو بھائی، کبھی ایسا ہوگا میں نے سوچا نہ تھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، میں اور مما ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ کا دل لگ جائے گا ہمارے بنا؟ آپ کو ہماری یاد نہیں آئے گی کیا؟ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ پھر کوکو کی مما اور کوکو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوکو چھوٹا تھا، وہ اپنے بھائی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ یہی بہتر سمجھتا ہے۔ رات ہونے والی تھی، پنکی گوری کے پاس جاتی ہے۔ راستہ صاف ہے سہیلی، ایک کو مارو اسی کے گھر میں اور دوسرا راستے میں جا رہا ہے، بوڑھی ماں کو چھوڑ دینا۔ مجھے پتا تھا پنکی سہیلی، تم یہ کام ضرور کرو گی۔ کالو، جلدی چلو، ماہی چیل کو یہ خبر سنائیں۔ گوری اور کالو جلدی سے ماہی چیل کے پاس جاتے ہیں۔ جوجو گھر میں اکیلا ہے، نکال دیا ہے اس نے اپنی ماں اور بھائی کو گھر سے۔ یہ ہوئی نا دوستی۔ گوری، مجھے وشواس تھا تم یہ کرو گی۔ چیل اپنے انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی اڑتی ہے۔ کوا اور کوی بھی ساتھ تھے۔ تم آج پھر یہاں آ گئی ہو، جاؤ یہاں سے۔ اس دن تم دو تھے اور آج اکیلے ہو، اور تم دونوں کو الگ الگ کیا ہے ہم نے، کیونکہ یہ جال ہم سب نے مل کر تیار کیا تھا، خاص تمہارے لیے جوجو جی۔ یہ سن کر جوجو کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ چیل ایک ہی وار میں جوجو کو مار دیتی ہے اور اسے سمے ہی نہیں ملتا کہ وہ جان پائے کہ پنکی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔